الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، ساری مخلوقات کو روزی دینے والا، ہر قسم کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، موت و حیات کا مالک، اور تمام قسم کی عبادات اسی کے لیے خاص ہیں۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے۔ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ سبحان ما شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے ساتھ بندوں کی طرف روانہ کیا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب عرض والسماء، والی بطحہ، مصدر مہر وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام الحرمین، امام القبلتین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جن کی دعوت اور جن کے ذریعے عطا کیا ہوا دین اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے آخری گردانا، اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا جو اس دین کو مان کر اس دین پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ رب کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہوں گے اور سرخرو ہوں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میرے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مصائب میں ہمارا کردار۔ جب مشکلات، پریشانیاں اور تکالیف کسی ایمان والے بندے پر آتی ہیں تو ایسی حالت میں اور ایسی صورت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا
دستور ہے، کیا لائحہ عمل بتایا گیا، کیا اصول اور ضوابط بتائے گئے، اور اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور مشکلات کے تعلق سے کیا ارشادات نازل فرمائے۔ سب سے پہلے مصیبتوں اور پریشانی اور تکالیف کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر جو تذکرے کیے، ان میں سے کچھ میں تذکرے آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ شعراء کے اندر وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ انسانوں پر مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف آنے کی وجوہات کیا ہیں۔ جہاں بے شمار وجوہات ہیں، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بنیادی وجہ کو بیان فرمایا اور کہا کہ جو کوئی مصیبت اور جو کوئی پریشانی کسی پر آتی ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات کو درگزر کرتا ہے اور بہت سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ مصیبتیں، پریشانیاں انسانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مصائب کے تعلق سے اور مشکلات کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ حدید کے اندر ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ مصائب اور مشکلات کا آنا یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے لکھ رکھا ہے کہ کس پر کتنی مصیبتیں آئیں گی، کس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کس پر کتنی تکالیف کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا، جن پر کیسے کیسی مشکلات اور مصیبتیں آئیں گی، یہ سب اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی نوٹ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ روح زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کسی انسان کی جان پر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ رب العالمین نے اس کی پیدائش سے پہلے ان تمام باتوں کو اپنے پاس موجود کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ رب العالمین کے لیے تمام کام جو ہے بہت زیادہ آسان اور سہل ہے۔ تو کبھی کبھار مصائب اور مشکلات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو لکھ رکھا ہے وہ تمام چیزیں انسان پر آتی ہیں اور اس اعتبار سے انسان کو مصائب کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مصائب اور مشکلات کے آ جانے کے بعد اس کو جھیلنے والے اور اس پر استقامت اختیار کرنے والے بندوں کے تعلق سے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ سب سے بنیادی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی کہ جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکالیف انسان پر آتی ہیں وہ اللہ کی اجازت سے آتی ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی تکلیف انسان پر آتی ہے، اگرچہ کہ ایک چھوٹا سا کانٹا اگر ہمارے پاؤں میں چبھتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہم پر لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ نے واضح کیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف انسان پر آتی ہے تو اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور ایسے حالت میں جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، ان مسائل کا سامنا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مومن آدمی کو، ایک مسلمان بندے کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے جنت سے زیادہ بڑھ کے ہے اور اس سے زیادہ جو ہے باغ جو ہے اس کی زیادہ باغات ہیں اور اس کے لیے خوشنمائی ہے۔ تو دنیا میں ایک ایمان والے کے لیے ہر طرح کی تکالیف آئیں گے۔ ایک ایمان والا بندہ مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہوگا، مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہوگا۔ تو ان تمام آزمائشوں میں اور ان تمام تکالیف میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟
ہمیں کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے کہ آخر مسائل اور مشکلات کو کیسے دور کیا جائے، یا اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، یا مسائل اور مشکلات آئے تو ان حالات میں ایک ایمان والے بندے کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ مصائب اور مشکلات کو داخل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، یوسف میں اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں جو ہے مبتلا کرتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس پر جو ہے مصائب اور مشکلات داخل کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ وجہ ابو موسیٰ وجہ شدیدا، ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اتنا زیادہ بیمار ہو گئے، فغشی علیہ وراسہ فی حجر امرأۃ من اہلہ، ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، ان کے زبان میں نہ بات کرنے کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس اٹھنے کی سکت موجود ہے، نہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کرنے حرکت کرنے کی طاقت موجود ہے، اور ان کا سر اس بیماری کے عالم میں، اس غشی کے عالم میں ان کے اپنی بیوی کے گود میں ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، اچانک جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر جو ہے بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بیوی نے زوردار چیخ ماری، جیسے ہی چیخ ماری، حدیث کے الفاظ ہے فلم یستطع ان یرد علیہ شیئا، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن رہے ہیں لیکن اس کا جواب دینے کی طاقت ان کے پاس موجود نہیں ہے، بات نہیں کر پا رہے ہیں، بہت زیادہ لاغری ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، نقاہت ہے، اور جو ہے بات کرنے یا بولنے کی قوت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ فلما افاق، جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، جب تھوڑا سا آرام ہوا تو کہنے لگے انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان عورتوں سے بری ہوں، میں ان عورتوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں ان عورتوں سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں جن عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزارگی کا اظہار فرمایا۔ پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالقہ والحالقہ والشاقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے چیخ مارنے والی عورتوں سے، اسی طرح مصیبت اور پریشانیوں کے آ جانے کے بعد جو ہے اپنے سر کے بال منڈلانے والی عورتوں سے، اور اسی طرح جو ہے اپنے گریبانوں کو چاک کرنے والی عورتوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کے بعد چیخنا، چلانا اور اپنے لیے جو ہے تکلیف کا جو ہے سامان مہیا کرنا، اپنے جان پر ظلم کرنا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ اب ایسے مشکلات میں، ایسے پریشانیوں میں، ایسے مسائل میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بنیادی جو عمل ہے، سب سے بہترین جو کردار ہے جو ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا ہونا چاہیے، مسائل کے آ جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں پھیلایا جائے، دعا کا ذریعہ اختیار کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم سے پہلے جو قوم تھی ان میں 3 لوگ جو ہے ایک مرتبہ سفر پہ روانہ ہوئے اور رات گزارنے کے لیے، بعض روایات میں آتا ہے کہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اچانک ان کو بارش نے آ پکڑا جس سے بچنے کے لیے وہ لوگ جو ہے ایک پہاڑ کے اندر غار میں جا کر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی داخل ہو گئے اوپر سے بڑا چٹان اور بڑا پتھر آ گیا اور اس غار کے منہ کو اس نے پورا پیک کر دیا اور وہ لوگ غار کے اندر بند ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور کہا، ان تینوں نے الفاظ بیان کیے اور کہا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، اگر اس مصیبت سے اور اس چٹان سے نجات پانا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کے دربار میں دعا کرنا اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ ایک آدمی نے کہا اللہم ان کان لی ابوان شیخان کبیران، ان تینوں میں سے ایک آدمی نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں روزانہ جو ہے اپنے بکریوں کو چرا کر لاتا، رات میں جب شام ہوتی تو میں بکریوں کو لانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے
اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد میں خود پیتا، اپنے گھر والوں کو پلاتا، بچوں کو دیتا، غلاموں کو دیتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے جانور لے کر جانے میں اور واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے جو ہے بکریوں کو اپنے مقام پر باندھ دیا، ان کا دودھ نکالا اور ان کا دودھ نکال کر جو ہے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ اس درمیان میں میرے معصوم بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے غلام جو ہے بھوک سے نڈھال ہیں۔ میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ ماں باپ کو جگایا جائے، اور یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ ماں باپ سے پہلے میں اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو دودھ پلاؤ۔ اے اللہ، جب صبح ہوئی، جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے، میں نے ان کو سب سے پہلے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ انہوں نے جب سیراب ہو کے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے پیا، اپنے گھر والوں کو پلایا، غلاموں کو پلایا اور بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل جو ہے تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر تم اس عمل سے میرے راضی ہے تو اے اللہ ہمارے اس مصیبت کو جو ہے دور کر دے اور اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانفجرت الصخرة شيئا، اس کے بعد جو ہے چٹان کا کچھ حصہ جو ہے ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ وہ لوگ تینوں باہر آ سکیں۔ دوسرے آدمی نے دعا کی اور کہا اللہم کانت لی بنت عم کانت احب الناس الی، یا اے اللہ میرے چچیری بہن تھی جو لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمارے علاقے میں قحط پڑا، لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو گئے، اور وہ چچیری بہن جو ہے میرے پاس اناج مانگنے کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے آئی۔ میں نے اس کو اس بات پر راضی کیا کہ میں تجھے 120 درہم دوں گا لیکن تو میرے ساتھ برائی کا کام کر۔ وہ مجبوری میں راضی ہو گئی۔ جب میں اس پر قابو پایا تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس چیز کو اور اس مہر کو نہ توڑ جو اللہ نے تجھ پر اور مجھ پہ حرام کی ہے۔ یہ کہنا تھا، میرے دل میں اللہ کا خوف آیا اور اے اللہ میں اس کام سے باز آ گیا، میں اس کام سے دور ہو گیا اور اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ اے اللہ میں نے یہ کام جو ہے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو میرے اس کام سے راضی ہے تو اے اللہ ہمیں اس چٹان سے نجات دے دے، ہمیں یہاں سے باہر نکال اور ہمیں اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ رسول نے فرمایا فانفجرت الصخرة شيئا، چٹان کا کچھ اور حصہ جو ہے وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد تیسرے آدمی نے دعا کی اور کہا اللہم انی استاجرت اجرا، اے اللہ میں نے ایک مرتبہ جو ہے ایک مزدور کو اپنے پاس مزدوری کے لیے بلایا، وہ آیا اور دن بھر مزدوری کرتا رہا، اس کے بعد شام ہونے سے پہلے اپنی مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی مزدوری کو لیا اور اس کی مزدوری سے میں نے جو ہے جانور خریدے، یہاں تک کہ اس کے میں نے مزدوری کو کاروبار میں لگایا، بہت سارے جانور میرے پاس جمع ہو گئے، اونٹوں کا ریوڑ جمع ہو گیا، گائے کا ریوڑ جمع ہو گیا، بکریوں کا ریوڑ جمع ہو گیا، بہت سارا مال جمع ہو گیا اس کی مزدوری کی وجہ سے۔ اس کے بعد کئی مدتوں کے بعد وہ بندہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی میں نے فلاں وقت تمہارے پاس مزدوری کی تھی، ایک دن کا پیسہ تمہارے پاس باقی ہے، مجھے ضرورت ہے، وہ مجھے تم ادا کر دو۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ جو کچھ تم مال دیکھ رہا ہے، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ اونٹ، جو کچھ مال ہے یہ سارا کا سارا مال تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کرو، میری بس ایک دن کی مزدوری مجھے دے دو تاکہ میں چلا جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، یہ سارا کا سارا مال تیرا ہے، تیری مزدوری سے میں نے کاروبار شروع کیا اور اللہ نے مجھے برکت دی ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ قسم ہے تیرے ذات کی، اس بندے نے جو ہے سارا کا سارا مال وہ بندہ وہاں سے لے کر چلا گیا اور ایک جانور میرے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ میں نے یہ کام جو ہے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر ہمارے اس کام سے تو راضی ہے تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اور چٹان کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ چٹان کا حصہ مکمل طور پر دور ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ تو مصائب میں، مشکلات میں جو ہے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھوں کو پھیلانے سے، دعائیں کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ مسائل اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ لیکن دعائیں ایسی نہ ہو کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، مانگ تو رہی ہے لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہے، ہمارے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے، اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے مصیبتوں کو، پریشانیوں
امبیاؤں کو تکالیف کو دور نہیں کر سکتا، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو جو ہے دور کرے گا۔ تو مسائل میں ہمارا کردار سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور سارے انبیاء کا یہ معمول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ہے انبیاء کے بے شمار حالات کو بیان کیا، بے شمار واقعات کو بیان کیا۔ ان تمام حالات میں اور ان تمام واقعات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب کبھی کسی نبی پر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا، سیدھا اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور ساری مدد ساری نصرت اللہ کی جانب سے ان لوگوں پر آئی اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو ہے نجات دی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے۔ اس کے علاوہ مسائل میں اور مشکلات میں ایک مومن بندے کا جو عمل ہونا چاہیے اور کردار جو ہمارا ہونا چاہیے وہ ہے مسائل پر صبر اختیار کرنا۔ مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف جو ہے یہ وقتیہ طور پر رہتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جیسے رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، ایسا ہی مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے راحت عطا فرماتا ہے اور مصیبتیں دور بھی کی جاتی ہیں۔ تو ایسے مسائل آنے کے بعد، مشکلات کے آنے کے بعد جو ہے ایک ایمان والا بندہ صبر کو اختیار کرتا رہے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کے سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 18 سال تک بیمار رکھا، 18 سال تک بیمار رہے، خاندان والے، قبیلے والے، بستی والے، دوست احباب سارے کے سارے ان کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے 3 لوگوں کے جو ان کے ساتھ رہے۔ ان کے 2 بھائی تھے جو صبح و شام ان کے پاس آتے تھے، ان کی تیمارداری کرتے تھے اور ان کی اپنی بیوی جو ہے ان کے ساتھ رہی۔ دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے آپس میں کہا، دونوں بھائیوں نے آپس میں ڈسکس کیا، مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ایوب کے ساتھ کیا معاملہ ہو چکا ہے، شاید ایوب نے جو ہے ایسا گناہ کیا ہے جو ساری کائنات کے لوگوں میں سے کسی نے ایسا گناہ نہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا، دوسرے بھائی نے کہا ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، پہلے آدمی نے کہا کہ دیکھو ایوب کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، 18 سال ہو چکے ہیں، یہ بیماری مبتلا ہے، نہ اس کی بیماری دور ہو رہی ہے نہ اس کو صحت مل رہی ہے۔ اب یہ دونوں بھائیوں نے آپس میں باتیں کی۔ جب شام کے ٹائم جو ہے ایوب علیہ السلام کے پاس دونوں آئے تو دوسرے آدمی نے جو ہے ایوب علیہ السلام کے سامنے ساری باتیں کہہ ڈالی کہ اس بھائی نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے کہ دنیا میں ایسا عمل تم نے کیا ہے جس نے جو کسی نے نہ کیا ہوگا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیمار رکھا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جو ہے ساری باتوں کو سنا اور کہا کہ اللہ قسم، میں تم جو باتیں کر رہے ہو یہ تمہاری باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، تمہاری باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا گناہ کا عمل نہیں کیا ہے۔ ہاں، میں جو عمل کرتا ہوں میرا ایک عمل مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی میں راستے سے گزرتا اور دیکھتا کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک آدمی مجھے اللہ کا واسطہ دے کر بلاتا اور کہتا کہ اے ایوب، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہمارے لڑائی میں، ہمارے جھگڑے میں جو ہے آ کر فیصلہ کرو اور ہمارے معاملے کو جو سلجھاؤ، لیکن میں وہاں پر نہیں جاتا، میں سیدھا گھر میں آتا اور ان دونوں کی جانب سے کفارہ ادا کر دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا یہی گناہ ہوگا کہ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر بلایا اور میں وہاں پر نہیں گیا، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں نے کیا ہو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے گئے، وہاں پر جانے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ بیوی ہے، اتنے لاغر ہے، اتنے کمزور ہے، اتنے زیادہ بیمار ہے کہ ان کو نہ بیٹھنے کی طاقت ہے نہ ان کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کے سہارے سے نیچے بٹھاتی ہے اور جا کر دور کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، ایوب علیہ السلام وہاں پر ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت اللہ نے کہا، ایوب علیہ السلام سے اللہ نے حکم دیا اور کہا، اے ایوب ارکض برجلک، اے ایوب تم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر اپنے پاؤں کے ایڑی کو مارو، رگڑو، وہاں پر تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے گا، اس پانی کو پیو، وہ تمہارے پینے کے لیے بھی ہے اور تمہارے نہانے کے لیے بھی ہے۔
हाज़ा मुग़्तसिलुन बारिदुन व हाज़ा शराबुन, ये पानी तुम्हारे पीने के लिए है और तुम्हारे नहाने के लिए है। जैसे वो पानी निकला, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी को पिया, उससे गुस्ल किया, उनकी सारी बीमारी दूर हो गई और वो जैसे पहले थे दोबारा उसी हालत में आ गए। और उसके बाद जो है क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर तमाम बीमारी दूर होने के बाद जब वापस आए तो उस बीवी ने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, यहाँ पर हमारा शौहर गया हुआ है, अगर वो सेहतमंद था, सेहतमंदी की हालत में जो है तुम्हारे शक्ल की तरह था, क्या तुमने उसको देखा है? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के बंदे, मैं अय्यूब हूँ, अल्लाह रब्बुल आमीन ने मुझे जो है इस बीमारी से शिफा अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे पाक व साफ कर दिया है। तो मुसीबतों में, परेशानियों में एक ईमान वाला बंदा जो है सब्र करके अल्लाह रब्बुल आमीन के जो है अल्लाह रब्बुल आमीन के जरिए आने वाली मुसीबतों और तकालीफ को जो है दूर कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आमीन के बारे में क्या फरमाया? इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है सब्र करने वाले बंदों में जो है पाया है। उसके अलावा एक मोमिन बंदा मसाइल और मुश्किलात के आने के बाद जो है नमाज के जरिए अपने तकालीफ को, मुसीबतों को दूर कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़्बहु अमरन फसल्ला, जब कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कोई मामला आता, कोई परेशानी लाक होती, कोई तकलीफ आती, आप जो है सीधा नमाज अदा करते और नमाज के जरिए जो है मसाइल और मुश्किलात का सामना किया करते। हजरत इब्राहीम सल्लल्लाहु के बारे में आता है कि जब नमरूद ने जो है उनको अपने शहर से निकाल दिया, अपने मुकाम से, अपने वतन से उनको निकाला गया, तो वो वहां से निकल गए। साथ में उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम है, दोनों मियां बीवी जा रहे हैं। अल्लाह रसूल ने फरमाया कि वहां पर जाने के बाद पहुंचे, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर एक बादशाह था, और जब्बार मिनल जवाबिरा, जो बादशाह जो है दुनिया के जालिम बादशाहों में से एक वो बादशाह था। जब उसके गांव से, उसके शहर से गुजर हो रहा था, उससे कहा गया दखला इब्राहिम बिइम्राती, उस बादशाह से कहा गया कि इब्राहिम जो है हमारे शहर में दाखिल हुआ है और उसके साथ एक हसीन और जमील औरत है, एक खूबसूरत औरत है। और उसके बाद जो है लोगों ने सवाल किया, उसके बाद इब्राहिम को जो है बादशाह के पास पहुंचाया गया। बादशाह ने सवाल किया, या इब्राहिम मन हाज़िही लती मअक, ये औरत तुम्हारे साथ कौन है? तो इब्राहिम ने कहा कि उख्ती, ये मेरी बहन है। हालांकि उनकी बीवी है, लेकिन कहते हैं कि ये मेरी बहन है। उसके बाद जो है इब्राहिम अपनी बीवी के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, जब तुम बादशाह के सामने जाओ तो मेरी बात को झूठा मत साबित करना, मैंने कहा कि तुम मेरी बहन हो, जब बादशाह तुमसे सवाल करे तुम भी कहना कि इब्राहिम मेरे भाई है। उसके बाद जो है वो बादशाह के पास पहुंचाई जाती है। वहां जाने के बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि उन्होंने दुआ फरमाई, और जब सारा दुआ फरमाई और कहा अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका व अहसन्तु फर्जी, ऐ अल्लाह, अगर तू इस बात को जानता है कि मैं तेरे साथ पर ईमान लाने वाली हो, तेरे पैगंबर पर ईमान लाने वाली हो, और मैंने अपने शौहर के अलावा किसी और के लिए अपने शर्मगाह को हलाल नहीं किया है, तो इस काफिर से जो है मुझे नजात दे दे और इससे मुझे बचा ले। उसके बाद जो है वजू करती है, फतवज़्ज़ा व तुसल्ली, वजू किया और नमाज में खड़ी हो गई। जब उसके बाद बादशाह उन्हें करीब पहुंचता है, बुराई का इरादा करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका पाँव जो है जमीन में धंस जाता है और उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। जैसा ही कपकपी तारी हो गई, उसका पाँव जमीन में धंस गया, अभी वो करीब था कि हलाक हो जाए। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई और कहा कि अल्लाह, इसको हलाक मत करना, अगर ऐसे ही मर गया तो कहने वाले, दुनिया वाले कहेंगे कि हज़रत सारा ने जो है एक आदमी को मार दिया, इसे तो मारना मत, बल्कि इससे मुझे बचा लेना। लिहाजा नबी ने फरमाया कि उसके पाँव को अल्लाह ताला ने जमीन से निकाल दिया, वो जो है फिर से बचा लिया गया। दोबारा इरादा किया, दोबारा यही मामला हुआ, तीसरी मर्तबा इरादा किया, तीसरी मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उसके पाँव को जमीन में धंसा दिया। उसके बाद चौथी मर्तबा उसने कहा, ऐ लोगों, तुमने मेरे पास कैसी औरत को भेजा है? ये तो शैतान है, इसको यहाँ से थोड़ी लेकर चले जाओ और इब्राहिम के पास पहुंचा दिया जाए।
تو بہرحال مصائب میں اور مشکلات میں جو ہے ایک ایمان والا بندہ نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، نماز کے ذریعے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ تو مصائب میں اور مشکلات میں جو ہے ایک ایمان والا کردار یہ ہونا چاہیے، جب بھی مصائب آئیں، مشکلات آئیں، اللہ سے دعا کریں، مصیبتیں پریشانیاں آئیں، صبر کے ذریعے ان کا سامنا کریں۔ جب بھی مصائب آئیں اللہ رب العالمین کے لیے نماز قائم کریں، نماز کے ذریعے جو ہے اللہ سے مانگیں اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک ایمان والا بندہ توکل کے ذریعے اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ذریعے مصائب کا سامنا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے ایک ایمان والا بندہ جو ہے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے مصائب، کیسے کیسے مشکلات ہیں، کئی انفرادی معاملات ہیں، کئی اجتماعی معاملات ہیں، ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، یہ سارے مسائل، یہ سارے مشکلات، ان تمام تکالیف کا حل کیا ہے؟ ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرنے والے بندے بن جائے، اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلانے والے بندے بن جائے، نماز کی پابندی کرنے والے بندے بن جائے۔ اس لیے انشاءاللہ اگر یہ حالات ایسے ہوں گے اور ہم جو ہے اللہ کے سچے پکے بندے بن جائیں گے تو یہ حالات ہیں، یہ حالات بھی تبدیل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلا جب تک کہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار اور راضی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے حالات کو بہتر بنا دے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہر قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف جو پر آئی ہوئی ہیں اے اللہ اس کو اپنے مہربانی سے دور فرما دے۔ ان تمام مصائب میں، ان تمام مشکلات میں اے اللہ تیرے ایمان والے بندے بن کر رہنے والا بنا دے، تجھ سے دعائیں کرنے والا بنا دے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، صبر کرنے والا بندہ ہم تمام کو بنا دے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔